بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین، آج یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے نبی روزی کی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے کا ثبوت، یعنی عبدیت کا جو ثبوت دیتے ہیں، وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گناہ معاف ہیں، لیکن ایک گناہ جو معاف کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہے شرک کا گناہ۔ شرک کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ دکھاوے کے لیے بھی کوئی کام کریں گے، یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو جو کام، آپ کا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کے دل میں خوف اللہ سے ہونا چاہیے، آپ کے دل میں قرب حاصل کرنا یا خوشنودی حاصل کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں پہ اپنا اثر و رسوخ ثابت کرنے کے لیے یا ان پہ روب رکھنے کے لیے اگر کوئی ایسا کام کریں گے جو اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، یعنی آپ صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے، خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ آپ کی واہ واہ ہو جائے لوگوں میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے یہ کام کریں، تو پھر اس میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سجدہ کرنا بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ انسان جب اپنی سب سے افضل ترین شے زمین پہ رکھ دیتا ہے، اس کی یعنی اس کو معبود مانتے ہوئے، اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہوئے، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سجدہ طویل کر لیں کسی کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ بڑے طویل سجدے کرتے ہیں اور عبادت گزار ہیں، اپنے کردار کو منوانے کے لیے کریں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا، یعنی پھر آپ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت باریک سی چیزیں ہیں جو کہ کہاں انسان کی جو عبدیت کا اقرار ہے اس سے نکل کے انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں ہم عبادت کہیں یا عبدیت کہیں، جہاں عبد آ جاتا ہے یعنی بندہ آ جاتا ہے، وہیں جو حقوق ہیں وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا اللہ کے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اس میں بھی بڑی بحث ہے، کیونکہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس لیے نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، ہم بندوں کے حقوق پورے کریں۔ وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب یہ حقوق العباد، اس میں کیا درجات آتے ہیں، یعنی کس کا حق زیادہ ہے، کس کا حق کم ہے، آپ کی ماں کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کے باپ کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کی بہن بھائیوں کا، آپ کے اہل و عیال کا کیا حق ہے، پھر آپ کے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، پھر آپ کے جو اہل محلہ ہیں ان کا کیا حق ہے، آپ کی جو شہر میں ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے ملک میں ساتھ رہنے والے ہیں، اور پھر پوری امت مسلمہ، ان کی کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے یہ ادا کرنے چاہیے، یتیموں کی کیا حقوق ہیں، ان سب پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بڑی ہردل عزیز شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ایم اے عربک بھی ہیں اور مختلف علوم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ہیں، حافظ ہیں، بہت خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قرأت بھی فرماتے ہیں اور کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ویریشن بہت ہائی اسکیل میں جو ہے یہ اپنی کلام پیش کرتے ہیں۔ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں فیصل؟ بہت بہت شکریہ تشریف لائے، تھینک یو۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اچھے نعت خواں موجود ہیں، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مختلف چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ذکریہ شیخ صاحب، خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور جو ہیں وہ نوجوان نعت خواں موجود ہیں جو کہ بڑے اچھے خوش لہن نعت خواں ہیں، سید لابیب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے ہیں جی؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اگر ہم دیکھیں تو یقیناً حقوق العباد کا معاملہ بہت
پیچیدہ ہے اور نازک ہے. اگر حقوق العباد کا مسئلہ حل ہو جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر بہت سا سکون، امن، چین، محبت، امن کی فضا جو ہے نا ایک قائم ہو سکتی ہے. اور اس امن، پیار، محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے انسان کو ایک اہم طریقے سے اپنے کردار کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں رہن سہن کے حوالے سے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو یقیناً حقوق العباد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج جو ہمارے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، دشمنی پائی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، گھروں کے اندر نا اتفاقیاں جنم لے رہی ہیں، محلوں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر حقوق کھائے جا رہے ہیں، ان کے تباہ ہو جا رہے ہیں، زمینوں پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. انسان آج اپنے اس حقوق کو بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے گہما گہمی نظر آ رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر تم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے ملنے جلنے والے، اس میں فقراء بھی آ گئے، اس میں یتیم بھی آ گئے، محتاج آ گئے، مسکین آ گئے، ان کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو عائد کیے ہیں، یقیناً اس کو پورا کرنے میں اگر لگ جائے تو وہ کما حق قرآن مجید اور فرقان حمید کے احکام پر پورا اتر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بہت سی مشکلوں میں گھر چکے ہیں. اب حقوق العباد کے اندر کون کون سے ایسے رشتے ہیں جو آ رہے ہیں؟ یقیناً وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز اقریبا ہے، رشتہ دار ہیں، مسافر ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اور تمہارے جو قریبی ہمسائے ہیں، تمہارے جو دور کے ہمسائے ہیں، جو تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جو تمہارے سفر کے ساتھ تمہارے رفیق ہم سفر ہیں، سارے کے سارے اس حقوق العباد میں آتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، اولاد کے ہیں، کس کے سب سے زیادہ حقوق کس کے بنتے ہیں؟ انسان پر جو سب سے زیادہ جو حقوق بنتے ہیں تو وہ یقیناً پہلے تو ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں کہ ماں باپ کے حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ دل جوہی ہر وقت کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھا اپنا ماں باپ مال کے جو ہے برابر مساوی حقوق ہیں یا اس میں سے بھی ماں کے زیادہ ہیں یا باپ کے زیادہ ہیں؟ نہیں، باپ اور ماں اور باپ دونوں مساوی ہیں اس کے اندر، دونوں مساوی ہیں، کسی میں جیسے زیادہ یا ہماری دو کم آنکھیں نہیں ہیں. ہاں ہاں اگر ایک آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو بتائیے پورے شریر کو تکلیف بے ہوگی. شک بے شک بے تو شک. ماں اور باپ کی جو حیثیت ہے یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں. ماں اور باپ کی یقیناً ماں سے زیادہ باپ کا مقام، مرتبہ، اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے. باپ کا زیادہ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے. جہاں ماں کا ذکر آیا تو قرآن نے ماں کے احکام بھی ذکر فرمائے ہیں کہ ماں کے قدموں میں اگر اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے تو باپ کو جنت کے دروازے کی جو صلہ ہے اس کا مقام دیا ہے. سبحان اللہ. تو ماں اور باپ دونوں یکساں ہیں، ان دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا پورا اولاد کو حق حاصل ہے کہ ان کی دلجوئی کرے اور ان کے ساتھ ہر وقت نرمی کے ساتھ پیش آئے. اپنا مال اب اولاد اور بہن بھائیوں میں سے بہنیں ہیں. نہیں، اولاد کا پہلے حق آئے گا یا بہن بھائیوں؟ نہیں، پہلے بہن بھائیوں کا ہے. پہلے بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ ماں کے جائے ہیں سارے. اچھا پہلے بہن بھائی آئیں گے، پہلے بہن بھائی ہیں، پھر اولاد کے حقوق قرآن اور حدیث نے رکھے. اچھا، اور بیوی اور شوہر کے حقوق جو ہیں؟ بیوی کے شوہر کے حقوق تو بہت زیادہ ہی سمجھ لیں کہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو اپنا درجہ دیا ہے.
شوہر کو، مرد کو. مطلب نبی کریم صلی ذمہ داری اللہ بھی اتنی دی ہے نا سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری بھی تو پھر اتنی ہے. کو دیکھ کر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو دیکھ کر سجدہ کریں، لیکن ہم کریں کیا کہ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ فرماتے علیہ وآلہ وسلم اگر میری امت میں میری شریعت میں اگر سجدہ تعظیم بھی جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ ہر روز شوہر کو سجدہ کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے کتنے حقوق رتبوں کو بلند سر کیا ہے. بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ یعنی شوہر کے سامنے ایک طرف ماں بھی ہے، ایک طرف اس کی بہن بھی ہے، اور پھر ایک طرف بیوی بھی ہے. یہاں اب کس طریقے سے پورا کریں؟ اسلام جو ہے نا، اسلام نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. لیکن سر پرائیورٹی کس کی ہے؟ پہلی جو آپ یعنی مقدم کس کو پہلے رکھیں گے؟ ماں باپ کو رکھیں گے، ماں باپ کو رکھیں ماں گے. باپ کو رکھیں گے. لیکن کہا جاتا ہے شادی کے بعد جو ہے نا پہلا حق آپ کو اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے بیوی ہیں، کے جو اس حقوق لیے کہ ہیں بیوی کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے. نہیں، بالکل نہیں ہے. بالکل یہ بات درست ہے؟ بالکل ہماری فقہ بھی اس پر شاہد ہے. ہاں ہاں ہماری فقہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر بیوی ہے تو وہ مرد کے کپڑے دھوئے، اس کو کھانا بنا کر دے، یا اس کو اس کے بچوں کو دودھ پلائے. ہاں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ مطالبہ کر دے کہ بھئی یہ سارے کام نہیں کر سکتی تو مرد پر کوئی جبر نہیں ہے کہ اس کو زبردستی اس پر یہ احکام نافذ کرے، اس پر مسلط کرے. کھانا بھی پکانا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ سارے کام کرتی ہے تو اس کی نیک اس کی تربیت کے اوپر ہے. وہ معاشرے میں اگر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. جس سے اچھا نان نفقے کا مطالبہ زیادہ بھی کر سکتی ہے بیوی؟ نان نفقہ اگر بیوی مطالبہ کرے گی تو شوہر کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اچھا ناجائز نہیں کر سکتی. ناجائز نہیں کر سکتی. ناجائز نہیں کر سکتی. شوہر کی استطاعت کے حساب سے، استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت بھر ہاں طاقت جتنی ہے تو وہ چاہے کہ ناجائز زیادہ پیسے مجھے دے دو، فضول خرچیاں نہیں کرو، وہ کہہ سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے. بالکل. اگر واقعی خاتون گھر بنانے والی ہے، ہاں ہاں اگر واقعی خاتون گھر بنانے والی ہے، ہاں اس کا کہنا بجائے کہہ سکتی ہے. کہہ سکتی ہے کہ ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے گھر پہ خرچ کیا کرو. گھر پہ خرچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ یعنی یہ جو بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ساس بہو کا جو ہمارے یہاں جھگڑا چلتا ہر گھر کی کہانی ہے. ہر گھر کی کہانی ہے. یہ بھی اسی لیے ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اصل میں ادھر دونوں طرف مرد کا کردار ہے. یہاں پر مرد کا کردار ہے، عورت کا نہیں ہے. مرد کو بہت حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے یہاں پر، دونوں طرف، کہ کہیں بھی کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو. نہ ماں کی حق تلفی ہو، نہ بیوی کی حق تلفی ہو. صحیح بات ہے. تو شرع ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ماں کے حق کو دبایا جائے اور بیوی کے حق کو زیادہ دیا جائے. شرع اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا. تو کامیاب ہے وہی شخص جس نے شرع کے مطابق دونوں کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا. ٹھیک ہے. اور وہی گھر کامیاب ہوتے ہیں جہاں پر حکمت عملی کے تحت چلا. ابھی آپ سے مفتی صاحب مزید گفتگو کرنی ہے پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اور دوسرے جو آپ کے جو قرب و جوار میں جو لوگ ہوتے ہیں یا احباب جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن یہاں میں زکریا شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ پھر ہم وقفے پہ بھی جائیں گے. دلوں کو بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور عظیم آقا کریم
दाता इधर पे कोई कमी नहीं है अजीम आका करीम दाता इधर पे कोई कमी नहीं है तो आओ आंसू बहा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे हुजूर देंगे जरूर देंगे दिलों को कासा बना के मांगो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हुकूक़ुल इबाद और किस तरीके से बंदों के हुकूक़ को पूरा करना चाहिए, वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। मुफ्ती शाहिद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क़ारी फैसल चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, ज़करिया शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद लाबीब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब से बात हो रही थी। मुफ्ती साहब मुझे आप बताइएगा कि यानी जहाँ जहाँ आप इसका दायरा कार वसी करते जाते हैं हुकूक़ुल इबाद का, तो उसमें आप घर से निकल के फिर पड़ोसी आ जाते हैं। जी पड़ोसी। और कहा जाता है कि पड़ोसियों के इतने हुकूक़ थे कि उस वक्त उस ज़माने में सहाबा कराम को ये भी शुबा हो गया था कि शायद विरासत में भी हक़ देना पड़ जाए। क्या कहें? बिल्कुल, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जारी दिल कुर्बा, करीब जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, करीब वाले। कहा जाता है कि 40 हाथ जो दूर जा रहे हैं ना, एक हदीस में ये भी 40 हाथ दाएं तरफ 40 हाथ बाएं तरफ, ये भी आपके पड़ोसी हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया, मुसन्नफ इब्न शीबा की रिवायत है कि 40 मकान दाएं, 40 मकान बाएं, 40 मकान तुम्हारे आगे, 40 मकान तुम्हारे पीछे, ये सारे तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब जिनका जो करीब है उनका हुकूक भी कुरान ने बयान किया और जो उनके साथ वाले हैं, जो दूर वाले हैं, उनका भी हुकूक कुरान ने बयान किए हैं। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाते, फजर की नमाज के बाद मिंबर पर बैठे, तो हुकूकुल इबाद का जब दर्ज दिया आपने, तो पड़ोसियों के हुकूक इतने बयान फरमाए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हमें ये खदशा हो गया कहीं पड़ोसी विरासत में हकदार ना बन जाए। इतने ज्यादा पड़ोसियों के हुकूक आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। और एक रिवायत में आता है कि जब हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाते कि सालन इतना बनाओ कि दूसरे जो हमारे हमसाए हैं ना, सालन में इतना पानी डालो कि हमारे हमसाए को भी किफायत कर जाए। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अपने पड़ोस का ख्याल रखते थे। अच्छा। जब ही फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूख सो जाए और तुम खाकर सोए हो, कल कयामत के दिन तुमसे इस मसले के बारे में सवाल होगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया था और तुम खाकर सोए थे, तुमने पड़ोसी का की खबर खैर खबर क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। बताइए उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? हम ये कहेंगे कि हमारे पास हमारी लाइल्मी थी। नहीं, लाइल्मी एक तरफ, अपने हुकूक की खबरगिरी रखो बेशक कि तुम्हारे पड़ोसों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर कौन सी तकलीफ है, चाहे वो जिस्मानी है या माली है, कोई भी ऐसी तकलीफ है तो आप अपने पड़ोसियों की उस तकलीफ को दूर करें, तब जाके तुम्हारे हलक से निवाला उतर। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी मुझे बताइएगा कि यानी हम जैसे जैसे इसका दायरा कार मजीद वसी करते हैं, अब शहरियों की भी तो हुकूक है ना सर, बहैसियत शहरी, वो क्या हुकूक है? शहरियों के हुकूक का ताल्लुक वो है कि आपके वाकिफकार, जिनको मैं जानता हूँ, जिनका माशरे में
شہر میں علاقے میں میرا جن سے تعلقات ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے ہر دکھ اور سکھ میں جو ہے برابر کے شریک میں اتنی معلومات رکھوں کہ میرے ملنے جلنے والوں میں کیا تکلیف ہے، کوئی کیا خوشی آئی ہے، کیا غمی ہے۔ اب جس کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میرا تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر اب اولاد ہیں یا ماں باپ ہیں، اگر انسان کو لگ رہا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کے بنسبت گھر والی زیادہ بہتر ہے، اولاد زیادہ حق پہ ہیں، تو اس صورت میں کیا کرے انسان؟ اب حقوق تو بنتے ہیں ماں باپ کے، اس صورت میں لیکن تو انسان کو فیصلہ پورے حالات کا ذائقہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جب تک وہ اپنی سربراہی میں جو اس کی کفالت میں ہیں، جب تک وہ ان کا ذائقہ نہیں لے گا تو اس کے سامنے وہ حالات منکشف ہی نہیں ہو سکتے، صحیح بات یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرے۔ جب تک کہ اس کی آنکھ خود نادیاں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اس سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے حقوق، اپنے ملنے جھلنے والے، اور جہاں اگر اللہ نے اس کو وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ اس کی زیر کفالت اس کے امپلائز کام کر رہے ہیں، اس کے اگر کوئی خادمین ہیں، وہ ان پر بہت زیادہ شفقت کا مظاہرہ، ٹھیک ہے، بالکل۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے شرما حضوری میں تحقیق کام میں تخفیف بھی کرنی چاہیے، بالکل صحیح فرمایا۔ میں فیصل آپ سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کریں، اس کے بعد ہی ہم بریک پہ جائیں گے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و صدا شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار، ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار، ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفى در اعلیٰ، جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شہ ابرار، اور جن کے قدموں کی چمک چمک چمک، جن کے قدموں کی چمک چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، چمک جائے مہک جائے، بنے رونق گلزار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، چمک جائے مہک جائے، بنے رونق گلزار، اور ایسا محبوب دیا دیا، ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب دیا، حق نے تمہیں صلی علی جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا اتنا کیا، جس نے گناہگاروں سے پیار، ایسا محبوب دیا تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا اتنا کیا، جس نے گناہگاروں سے پیار، اور اے دیوی الفاظ کے انبار سے ہم تیرے جائیں مگر سنا کوئی پھر بھی یہ جذبات زبانوں علم و خیال، ان کی مدح بلا وظیفہ صحابہ